یاد رکھیے نبوت اور رسالت کا ادارہ اللہ نے قائم کیا ہے اپنی اطاعت اور اپنی اتباع کے لیے، اطاعت اور اتباع کے لیے قائم کیا اللہ تعالیٰ نے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کی براہ راست اطاعت کر ہی نہیں سکتے، اللہ رب العالمین سے ہمارا براہ راست کانٹیکٹ ہو نہیں سکتا، تو رب العالمین نے ہم انسانوں میں سے جو اعلیٰ تر انسان تھے، نبوت اور رسالت کا ممبر انہیں بنایا، نبی اور رسول بنا کر انہیں ہماری طرف بھیج دیا۔ اب نبی اور رسول کے ذریعے ہمیں اللہ کی رضا معلوم چل رہی ہے، اللہ کی پسند معلوم چل رہی ہے، اللہ کی ناراضگی معلوم چل رہی ہے، اللہ کا امر معلوم چل رہا ہے کیا کرنا ہے، اللہ کی نہیں معلوم چل رہی ہے کیا نہیں کرنا، چونکہ اللہ رب العالمین سے براہ راست ہم کانٹیکٹ نہیں کر سکتے تھے، تو نبوت اور رسالت کا ادارہ اس لیے قائم کیا کہ تم براہ راست میری اطاعت نہیں کر سکتے لیکن بالواسطہ میری اطاعت کر سکتے ہو۔ اگر آپ سورہ نساء کی آیت نمبر 64 کا مطالعہ کریں، وہاں اللہ کیا فرماتا ہے؟ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، یہ نبوت اور رسالت کا ادارہ قائم اس لیے کیا گیا ہے اللہ کے حکم سے نبی اور رسول کی اطاعت کی جائے۔ یاد رکھیے ہم جو نبی اور رسول کی اطاعت کرتے ہیں یہ اصل میں بالذات اطاعت نہیں ہے، اصل میں یہ اطاعت کس کی ہے؟ اللہ کی۔ اسی سورہ نساء کی آیت نمبر 80 میں رب العالمین نے فرمایا مَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، رسول کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے، یعنی ہم اگر رسول کے پیچھے چلتے ہیں تو اللہ کے پیچھے چل رہے ہیں، رسول کی رضا میں اللہ کی رضا، رسول کی ناراضگی میں اللہ کی ناراضگی، رسول کی پسند میں اللہ کی پسند، رسول کی ناپسندیدگی میں اللہ کی ناپسندیدگی ہے۔ تو نبوت اور رسالت کا ادارہ دوستو اس لیے قائم کیا گیا ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کی اطاعت کریں، رسول کو فالو کر کے، رسول کی اتباع کر کے۔ بات سمجھ میں آئی؟ اگر میں سمجھا سکا اپنی بات۔ اب یہ جو مسلم دنیا قطر کے دارالحکومت دوحہ میں اسرائیلی اٹیک کے بعد یہ سمجھنے پر مجبور ہوئی کہ جناب نیٹو کی طرز پر ہمارا بھی کوئی دفاعی حصہ ہونا چاہیے، ہمارے پاس کوئی دفاعی پروگرام ہونا چاہیے نیٹو کی طرز پر، اور جس کی جھلک ہمیں سعودیہ اور پاکستان کے دفاعی معاہدے میں نظر آئے۔ حامد میر صاحب کہتے ہیں ایسے کئی ممالک میری معلومات میں ہیں کہ جو اسی طرح کا دفاعی معاہدہ مسلم ممالک کرنا چاہتے ہیں، تو یہ تو ہر مسلمان کی دعا ہے، ہر مسلمان کی چاہت ہے، اور میں سمجھتا ہوں سیاسی سطح پر، دفاعی سطح پر 57 اسلامی ریاستوں کو نیٹو کی سطح پر اسی طرح کا کوئی دفاعی ایگریمنٹ کرنا چاہیے، اور اگر مسلم دنیا یہ کام کرتی ہے تو اس کا مطلب کیا ہوگا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا مسلمانوں کی مثال ایسی ہے جیسا کہ جسم، مسلمانوں کی مثال ایسی ہے جیسا کہ فرد واحد۔ تو دوستو ہم پورے دنیا کے مسلمان 200 کروڑ مسلمان یہ فرد واحد، کس طرح 65,000 لاشیں گر گئیں، کس طرح 2 لاکھ کے قریب لوگ معذور ہو گئے، زخمی ہو گئے، کس طرح پورا غزہ خالی کروایا جا رہا ہے، ان حالات کے اندر بھی جہاں وہاں کھانے کو نصیب نہیں ہے، روزانہ کی بنیاد پر لاشیں گرتی ہیں درجنوں کے حساب سے۔ تو اگر مسلم دنیا کو ہوش آیا ہے تو اللہ رب العالمین ہماری دعا ہے ان کے حق میں۔ ایک حدیث سنا رہا ہوں آپ کو، اور بڑے ایمانی جذبے سنیے گا نا یہ حدیث۔ یہ ابو داؤد، ترمذی، ابن ماجہ اور مسند احمد کی روایت ہے، معروف روایت ہے۔ ارباز بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس روایت کے راوی ہیں۔ وہ کہتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز پڑھائی، نماز پڑھانے کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہماری طرف رک کر کے بیٹھ گئے، اور پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسا پر اثر خطبہ دیا، ہماری آنکھیں بھیگ گئیں، ہمارے دل دہل گئے۔ کہنے والے نے کہا اے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے آج ایسا پر اثر خطبہ دیا ہے، نظر آتا ہے کہ شاید آپ دنیا سے رخصت ہونے والے ہیں۔ اللہ کے رسول ابھی آپ حیات ہیں، فاوصینا، آپ اپنی زندگی میں کچھ وصیتیں، کچھ نصیحتیں ہمیں کر دیں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دوستو 2 نصیحتیں کی تھی، ایک کا تعلق مذہب سے ہے، دوسرا کا تعلق سیاست سے ہے۔ آپ نے مذہبی دنیا کے حوالے سے کیا
وصیت کی تھی. آپ نے کہا اوصیکم بتقوی اللہ، خوف زدگی کا مسلک اپناؤ، اللہ سے ڈر کر زندگی گزارو، خوف خدا رکھو، اللہ رب العالمین کی پکڑ سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرو. یاد رکھیے انبیاء علیہ السلام کی بعثت ہوئی اسی لیے ہے ہم اپنے آپ کو اس قابل بنائیں کہ کل خدا کی پکڑ میں نہ آ جائیں. اوصیکم بتقوی اللہ، میں تمہیں وصیت کرتا ہوں اللہ سے ڈر کر زندگی گزارو. اور دوسری چیز والسمع والطاعہ، یہ آپ کی وصیت تھی سیاست کی دنیا میں کہ جناب جو بھی تمہارا حاکم ہو، چاہے حبشی غلام ہو، اس کی بات سنو اور اس پر عمل کرو. اور پھر رسول نے ایک بات کہی ہے دوستو، آپ نے کہا من یعش منکم فسیر اختلافا کثیرا، میرے بعد جو حیات رہا وہ اختلاف دیکھے گا. یاد رکھیے یہ اللہ کی سنت ہے، یہ اللہ کا قاعدہ ہے. جب نبی کو گزرے ہوئے وقت گزر جاتا ہے، جب وحی کے زمانے کو لمبا عرصہ گزر جاتا ہے، امت میں اختلاف ہوتا ہے. آپ نے کہا میرے بعد جو حیات رہا وہ اختلاف دیکھے گا. اب سوال یہ ہے رسول گزر گئے، رسول کے گزرنے کے بعد اختلافات ہیں، ان اختلافات سے اپنے آپ کو کیسے بچا سکتے ہیں؟ آپ نے کہا فعلیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، جب امت میں اختلاف ہو تو میرا طریقہ اور خلفائے راشدین کا طریقہ تمہارے لیے رہنما اصول کا کام دے گا. اور ہم اللہ کے اصول کے زمانے میں اتر جائیں، خلفائے راشدین کے زمانے میں اتر جائیں، وہاں نبوت کی بھٹکی ہوئی راہیں نہیں تھیں. یعنی اللہ کے اصول کے زمانے میں، خلفائے راشدین کے زمانے میں یہ بحثیں نہیں تھیں کہ رسول پردہ کر جاتے ہیں یا وفات پا جاتے ہیں، رسول کی 12 وفات منانی ہے یا رسول کی عید میلاد منانی ہے. ان کے زمانے میں یہ مسئلہ نہیں تھا کہ جناب نور تھے بشر تھے، آپ کا سایہ تھا نہیں تھا. آپ اللہ کے اصول کے زمانے میں اترے، خلفائے راشدین کے زمانے میں اترے، وہاں آپ کو یہ بات تو ملے گی، عملی اختلاف ملے گا، علمی اختلاف ملے گا، فکری اختلاف ملے گا، لیکن فضول قسم کا وہ اختلاف جو آج ہمارے زمانے میں پایا جاتا ہے یہ نہیں ملے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا